أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله وأخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ: بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو اور منہ پر تانا دینے والا ہو، جو مال جمع کرتا ہو اور اس کو بار بار گنتا ہو، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ شخص ضرور بالضرور حطمہ میں یعنی توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تم کو کچھ معلوم ہے کہ حطمہ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی ہے، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یقیناً وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، وہ لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی۔ اس صورت کی تفسیر کے اندر تقریباً 2 آیتیں سے باقی ہیں۔ کل یہ بات گزر چکی ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اور تانے دیتا ہے اور مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے، اس کا گمان ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ سدا بہار یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ ہر چیز کو ایسی آگ میں ڈال دی جائے گی جو توڑ پھوڑ دینے والی ہوگی، اور وہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی جو انسانوں کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، یعنی کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوزخ میں ڈالیں گے تو ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے چاروں طرف سے، وہ آدمی دوزخ کے اندر قید ہو جائے گا، اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا خالدین فیہا ابدا، یعنی کفر والا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے، تانے دیتا ہے، یا مالوں کو کنجوسی کی وجہ سے گن گن کر جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتا ہے، ایسے آدمی کو ایک متعینہ مدت تک اللہ تعالیٰ دوزخ میں رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، وہ دوزخ کی آگ کیسی ہوگی؟ اس میں آگ کے جو شعلے بھڑکیں گے یہ لمبے لمبے ستونوں یعنی پلروں کے مانند ہوں گے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 ذراعا فاسلکوہ، دوزخی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ہاتھ لمبی آگ کی زنجیروں سے جکڑ کر ستونوں سے دوزخ میں باندھ دیا جائے گا۔ اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ آدمی دعا کرے گا کہ اس سے تو بہتر موت ہوتی اگر اللہ مجھے موت دے کر ختم کر دیتا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے تو وہ دوزخ کی بھاپ اور گرمی کی وجہ سے انسان کا بدن پھول جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آگ انگلی میں لگتی ہے تو انگلی پھول جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی کا جسم 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہو جائے گا، اور 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ اس اندازے سے دوزخی کا سائز دوزخ کے اندر 4.5 کلومیٹر لمبا اور 4.5 کلومیٹر چوڑا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دوزخی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا الجوع الجوع الجوع، اے اللہ بھوک لگ رہی ہے، اے اللہ بھوک لگ رہی ہے۔ 70 یا 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چلاتا رہے گا، بلاتا رہے گا۔ 70-80 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیزارگی سے متوجہ فرمائے گی
بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ سورہ حاقہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ کے کانٹے عنایت فرمائیں گے۔ وہ دوزخی اتنا بھوکا ہوگا، 70-80 سال کا بھوکا، جیسے ہی آگ کے کانٹے ملیں گے وہ آدمی کھا جائے گا۔ جیسے ہی کھاتا ہے وہ دوزخ کے اندر آگ کے کانٹے اس کے گلے میں جا کر پھنس جائے گی۔ اندازہ لگائیں مچھلی کا ایک باریک سا کانٹا ہمارے حلق میں اگر چپ جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ بچوں کو بچپن میں خاص کر یہ مرحلے سے گزرتے ہیں تو وہ ایک کانٹے کو باریک کاٹنے کے لیے اسے ہٹ نگلایا جاتا ہے، کیلا نگلوایا جاتا ہے تاکہ کسی طرح نکلے۔ جب وہ نکلتا نہیں پھر اخیر ڈاکٹر کے پاس جا کر چونٹے سے اسے نکالا جاتا ہے۔ ایک معمولی باریک کانٹے کے چبھنے سے اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ آگ کے کانٹے ہوں گے جو انسان کے حلق میں جا کر دھنس جائیں گے۔ پھر وہ چلا اٹھائے گا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا وہ آگ کے کانٹے جو حلق میں پھنس جائیں گے اس کی وجہ سے اس کی آواز بھی باہر نہیں آئے گی۔ وہ چلائے گا کہ پانی دے دے، کوئی پانی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے دوزخیوں کا جو خون اور پیپ نکل کر کھول رہا ہے، حمیم جسے کہا گیا، کھولتی ہوئی ہنڈیاں میں خون اور پیپ کھول رہا ہوگا، اس خون اور پیپ کو دوزخی کو پیش کیا جائے گا۔ جیسے ہی دوزخی کو ملے گا وہ آدمی غٹ 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 پی جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حمیم گندے خون اور پیپ کی بدبو ایسی ہوگی کہ اگر اسے سوئی کے ناکے سے بھی اگر نکال کر اس سوئی کے باریک ناکے میں جتنا لگ سکتا ہے اتنا اگر زمین پر دنیا میں لگا دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا کے اندر تابان آ جائے اور لوگ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اتنی خطرناک بدبو ہوگی، لیکن دوزخ کے اندر جب اسے دیں گے تو وہ پی جائے گا۔ اپنے کانٹوں کے چبھنے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ اتنا کھولتا ہوا خون اور پیپ ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گرمی کی وجہ سے جیسے منہ میں ڈالے گا، منہ سے جا کر پیٹ کے سارے آنتڑیوں کے ساتھ پاخانے کے راستے سے وہ سارا پیٹ کا سامان باہر نکل جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درست کریں گے، دوبارہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ دوزخ میں جانے کے بعد کسی کو موت بھی نہیں آئے گی، اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ اب اندازہ لگائیں معمولی سی زبان ہے جس کو ہم غیبت میں استعمال کرتے ہیں، جھوٹ میں استعمال کرتے ہیں، کسی کو طعنے دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر اس زبان کی حفاظت کر لی جائے تو دوزخ کے بڑے عذابات سے انسان بچ سکتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اسے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اس لیے جہاں انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، زنا سے بچتا ہے، اسی طرح اسے اپنے گناہوں سے، زبان کے استعمال سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، تہمتوں لگانے سے، الزام تراشیوں سے، کسی کو طعنہ دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ وہ آدمی دوزخ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے عذابات کا شکار ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کے اندر، جب دوزخی کو وہ حمیم پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ جیسے ہی پیے گا وہ اتنا گرم ہوگا جیسے ہی ہونٹوں کو لگیں گے ہونٹ پھیل جائیں گے۔ جیسے ایک گرم گرم چیز کسی کے ہونٹ پر لگا دے تو ہونٹ پھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حمیم کے لگنے کی وجہ سے نیچے کا ہونٹ اتنا پھل جائے گا کہ زمین پر آ کر لگنا شروع ہو جائے گا، اور اوپر کا ہونٹ انسان کے سر سے نکل کر پیٹھ کی طرف کو چلا جائے گا، اور اس کی زبان اتنی پھیل جائے گی اس گرمی کی وجہ سے جس کے اوپر 18 آدمی ٹہر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی مثالیں دے کر سمجھایا، جیسے جنت کی نعمتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ایسے ہی دوزخ کے عذابات، تکالیفوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تاکہ اللہ کے یہ بندے اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ
بالخصوص ہم تمام احباب کو دوزخ کے عذاب سے پوری طرح نجات عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ سورہ یہ ہے، اس پورے سورے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں انسانوں کی 3 بیماریوں کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ان تینوں بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بیماری ویل لکل ہمزہ، ہمزہ کہتے ہیں کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اگرچہ کہ وہ برائی انسان کے اندر موجود ہو، اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اسے تنہائی میں بلا کر اسے سمجھا دیں، بھائی تم یہ جو عمل کر رہے ہو یہ برا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وقتی طور پر اسے برا لگے تو لگے، لیکن آپ عذاب سے بچ جائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ مار کر اسے برائی سے روک سکتے ہیں تو برائی کو مار کر روکیں، اگر مار کر نہیں روک سکتے تو زبان سے استعمال کریں، سمجھائیں بجھائیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے کرنے پر بھی فتنہ انگیزی آ سکتی ہے، تو کم سے کم اس گناہ کو دل سے برا سمجھ لیں، اس سے کمزور ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو دیکھیں تو بجائے اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کے سامنے جا کر کہیں کہ آپ کا یہ عمل ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہا ہے، یا اگر بعض دفعہ انسان کی آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، وہ آدمی کرنے والا کچھ سوچ کر کرتا ہے لیکن نظر آنے والے کو وہ برا نظر آتا ہے، تو اب اس کا خلاصہ کر لیں گے تو پیٹھ پیچھے غیبت کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ دوسری بیماری جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں فرمایا، لمزہ، کسی پر تانا دینا، بجائے آپ کسی کی خرابی کو دیکھ کر تانا دیں، بہتر ہے کہ اسے اچھے اندازے میں سمجھا دیں۔ ان دونوں چیزوں سے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے، غیبت سے نہ اصلاح ہو سکتی ہے، نہ تانے سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر اصلاح کا اتنا ہی شوق ہے تو زبان پر اسے اچھے انداز میں سمجھا کر اس غلطی کو دور فرما دیں۔ اور تانے کے بارے میں حضرات مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا عامتاً بچوں میں، نوجوانوں میں ہوتا ہے، بات بات پر کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لنگڑے کو لنگڑ کر دکھاتے ہیں، کانے کو صورت کانی کر کے دکھاتے ہیں، کوئی تتلا ہے تو اسے تتل کر بات کرتے ہیں، اس طرح سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا منافقوں کے علامت تھی کہ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور فرمایا یہود و نصارہ مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو ہمیں دین کا مذاق اڑانے سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لنگڑا بنا دیا، لولا بنا دیا، کانا بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں ہمارا اور اس بندے کا کوئی دخل نہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور تیسری بیماری جس کا ذکر اس سورے کے اندر فرمایا، دنیا کی محبت میں انسان ملوث ہو کر اتنا مال اکٹھا اور جمع کر لیتا ہے کہ اسے اس مال کی دھن کے اندر دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، نہ اللہ کے حق کی پرواہ کرتا ہے، نہ اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرتا ہے، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں لاپرواہی کرتا ہے۔ تو ایسی 3 بیماری والے افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان بیماریوں میں مبتلا شخص کے انجام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ حطمہ میں ڈالیں گے، اور حطمہ کیسی آگ ہے جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ دینے والی آگ ہے، وہ اللہ کی بہکائی ہوئی، بھڑکائی ہوئی، سلگائی ہوئی آگ ہے، جس کو 3000 سال تک اللہ تعالیٰ نے بھڑکا رکھا ہے، اور یہ آگ اتنی بھیانک ہے کہ اس کی تپش سے جسم بھی جلے گا، روح بھی جلے گا، حتیٰ کہ انسان کے اندر موجود دل پر اس کے آگ کا اثر ہوگا۔ انسان تمنا کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی۔ ایسی حالت کے اندر اسے دوزخ میں قید کر دیا جائے گا، بڑے بڑے ستونوں سے اسے باندھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ساری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں مقام نصیب فرمائے، جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔